اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نانا صاحب محسن علی خان ابن حسن علی خان امام حسین کے چاہنے والوں میں سے تھے، اسی لیے میں ان کی طرف سے ان کی رسالے صاحب کی مجلس میں امام حسین کی خدمت میں عرض فرمانا چاہتا ہوں کہ جب تک جیوں حسین کی مجلس بپا کروں، کہ جب تک جیوں حسین کی مجلس بپا کروں، آشوب آؤں عرض رسالت عطا کروں، آشوب آؤں عرض رسالت عطا کروں، کہ لے جاؤ خاک سفارشات اس لیے، کہ لے جاؤ خاک سفارشات اس لیے کہ جنت میں بھی زیارت کربو والا کروں۔ ایک شعر مولا عباس کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، قبول فرمائیے۔ کس زمانے کو خبر کیا ہے، کسے عباس ابن علی کہتے ہیں، علی کی جات ہے عباس، حسن کا حسن ہے عباس، حسین کی کریمی ہے عباس، صداقت کی عبادت ہے عباس، باہر کا علم ہے عباس، صداقت کی صداقت ہے عباس، کاظم کی عطا ہے عباس، رضا کی رضا ہے عباس، تقی کی تقاوت ہے عباس، نقی کی نقاوت ہے عباس، عسکری کی ہیبت ہے عباس، بابے کی ہیبت ایک پیکر میں ڈل جائے اسے عباس ابن علی کہتے ہیں۔ سلام خاک نشینوں پہ سوگواروں کا، غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا، سلام ان پہ جنہیں شرم کھائے جاتی ہے، کھلے سروں پہ اسیری کی خاک آتی ہے، سلام بھیجتے ہیں اپنے شاہزادی پر کہ جس کو سونپ گئے مرتے وقت گھر سرور، اسیر ہو کہ جنہیں شامیوں کے نرغے میں حسینیت ہے سکھانا علی کے لہجے میں، سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں، بجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہیں، مسافرات نے جسے بے بسی دکھلائی، نثار کر دیے بچے نہ بچ سکا بھائی، پہاڑ رات بڑی دیر ہے سویرے میں، کہاں ہو شام غریباں کے گپ اندھیرے میں، زمین گرم یتیمی کی سختیاں بی بی، وہ سینہ جس پہ کسوتی
تھی اب کہاں بی بی، ابھی کلیجے میں ایک آگ سی لگی ہوگی، ابھی تو گود کی گرمی نہ کم ہوئی ہوگی، سلام محسن اسلام خستتاً لاشوں، سلام تم پہ شہیدوں کے بے کفن لاشوں، سلام تم پر رسولوں بطول کے پیاروں، سلام مہر شہادت کے گرد سیاروں، بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ نعرہ صلوات۔ جو لوگ مجلس و ماتم پہ وار کرتے ہیں، یزیدیوں میں ہم ان کا شمار کرتے ہیں، اور ہم اپنی آنکھوں سے انجام ان کا دیکھ تو لیں، اسی لیے تو تیرا انتظار کرتے ہیں، اسی لیے تو تیرا انتظار کرتے ہیں۔ نعرہ صلوات۔ آفتاب غیب جب جلوہ ہو جائے گا، آفتاب غیب جب جلوہ ہو جائے گا، ارے فرش کیا ہے عرش بھی فرش عزا ہو جائے گا، فرش کیا ہے عرش بھی فرش عزا ہو جائے گا۔ نعرہ صلوات۔ نعرہ صلوات۔ فرش کیا ہے عرش بھی فرش عزا ہو جائے گا، اور خون ٹپکے گا ہر ایک مشکیزۂ احساس سے، خون ٹپکے گا ہر ایک مشکیزۂ احساس سے، جب سکینہ کی آتش کا ترجمہ ہو جائے گا، جب سکینہ کی آتش کا ترجمہ ہو جائے گا، اور کہہ دیا رب نے محمد
سے سلا دو ایک شب، کہہ دیا رب نے محمد سے سلا دو ایک شب، ورنہ ہے در ساری دنیا کا خدا ہو جائے گا، ورنہ ہے در ساری دنیا کا خدا ہو جائے گا۔ نعرہ صلوات۔ فاتحہ۔ بسم اللہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد۔ اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم۔ صلوات بر محمد وآله۔ اب حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے ایصال ثواب کر دیجیے۔ بسم اللہ۔ یہ آیہ مبارکہ جس کی تلاوت کی گئی ہے، ارشاد ہو رہا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب تمہارے پالنے والے نے بڑی تاکید کے ساتھ یہ اعلان کیا کہ لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم ہمارا شکریہ ادا کرو گے ہم اپنی نعمتوں میں اضافہ کرتے جائیں گے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے کفران نعمت کیا تو یاد رکھو ان عذابی لشدید، نہ یہ کہ صرف نعمتیں روک لی جائیں گی بلکہ ہمارا عذاب شدید ہے، ہمارا عذاب سخت ہے۔ کون آدمی ایسا نہیں ہے دنیا میں کہ جو اپنی نعمتوں میں اضافہ چاہتا ہے؟ کون آدمی ایسا نہیں ہے کہ جو عذاب الہی سے بچنا چاہتا ہے؟ تو کیا کرنا ہوگا کہ ہماری نعمتوں میں اضافہ ہو؟
اور کیا کرنا ہوگا کہ ہم عذاب الہی سے بچ جائیں؟ قرآن نے صاف لفظوں میں کہا شکریہ ادا کرتے رہو، نعمتیں بڑھتی جائیں گی۔ اگر کفران نعمت کیا تو یاد رکھو صرف نعمت نہیں رکے گی، ہمارا عذاب شدید ہے۔ اب قرآن مجید نے کہہ تو دیا، صلوات بر محمد وعلی محمد۔ دیکھیے ایک حدیث آپ کی خدمت میں پہلے عرض کر دی جائے، اور وہ بھی بہت مشہور ہے۔ پیغمبر نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری اطرت جو میرے اہل بیت ہیں۔ یہ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں صاحب، کیا کرنا ہے؟ ارشاد ہوا ما ان تمسکتم بہما، اگر ان دونوں سے وابستہ رہو گے، لن تضلوا بعدی، ہرگز میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ تو اس کا مطلب ایک بات سمجھ میں آئی کہ پیغمبر کے بعد گمراہی کا امکان تھا۔ اگر گمراہی کا امکان نہ ہوتا تو کبھی جو ہے وہ نبی یہ نہ کہتے کہ ان دونوں سے وابستہ رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو اگر گمراہی سے بچنا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ قرآن کے ساتھ ساتھ اہل بیت، اہل بیت کے ساتھ ساتھ قرآن۔ یہ نہیں کر سکتے آپ کہ قرآن لے لیا اہل بیت کو چھوڑ دیا، یا اہل بیت کو لے لیا قرآن کو چھوڑ دیا۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ اس لیے کہ اگر قرآن چھوڑ دو گے، اہل بیت کو لے لو گے، تو اہل بیت ہیں کیا بتائے گا کون؟ صحیح فضیلت اہل بیت کی قرآن بیان کرے گا۔ اور اگر آپ نے قرآن لے لیا اہل بیت کو چھوڑ دیا تو پھر کس آیت کا کیا مطلب ہے سمجھائے گا کون؟ خود سے سمجھنا چاہو گے تو ابھی سنا رہے ہیں، خود سے سمجھنے کے بعد حشر کیا ہوگا۔ صلوات بر محمد۔ جیسے اسی آیت کو لے لیجیے آپ، بغیر اہل بیت کے اگر قرآن سمجھنا چاہ رہے ہیں تو میں دو تین باتیں کہتا ہوں، اس آیت کو سمجھا دیجیے آپ۔ صلوات بر محمد۔ اگر کوئی بزنس وغیرہ نہیں ہے، مجبوری نہیں ہے تو آف کر دیجیے تو اچھی بات ہے، نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ مجبوری ہے کہ کبھی بھی کال آ سکتا ہے بزنس وغیرہ کا تو کوئی بات نہیں ہے، رہنے دیجیے، تھوڑا سائلنٹ کر لیجیے بس۔ صلوات بر محمد۔ تو اب آپ صرف اسی آیت کا مطلب سمجھا دیجئے، بغیر اہل بیت کے تو جانے۔ قرآن نے کیا کہا؟ اگر نعمتوں میں اضافہ چاہتے ہو شکریہ ادا کرو۔ سوال، کیا واقعاً انسان اللہ کا شکریہ ادا کر سکتا ہے؟ پہلا سوال یہ، کیا واقعاً انسان، میں شروع سے چلتا ہوں، شیخ سعدی نے گلستہ میں اپنی شروع میں ایک بات بڑی اچھی لکھی، کہتے ہیں کہ پالنے والے ہر نفسی کے درون آیت ممد حیات است و ہر نفسی کے برون آیت مفرح ذات، جو بھی سانس اندر آتی ہے وہ انسان کی زندگی میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ اگر سانس اندر جا کے رک جائے تو سانس کا اندر جانا بھی زندگی میں اضافے کا سبب، اور پھر اس سانس کا باہر نکلنا یہ بھی زندگی میں اضافے کا سبب۔ اب وہ کہتے ہیں پس در ہر نفسی دو نعمتی، گویا ہر سانس میں دو نعمت ہے، اندر جانا نعمت، باہر آنا نعمت۔ تو ہر سانس میں کتنی نعمت، اور ہر نعمت پر ایک شکریہ واجب۔ تو اب سارا کام چھوڑ کے یہی کرنا ہے، شکرن للہ، شکرن للہ، شکرن للہ، سارا کام چھوڑ کے اب جب سانس اندر جائے تو شکریہ ادا کیجئے، سانس باہر آئے تو کرنے لگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے دل میں کہتے رہیے۔ ہم نے کہا چلیے ٹھیک ہے صاحب، سارا کام کر رہے ہیں دل میں کرتے رہیں، لیکن ایک جگہ امام کی ایک دعا ہے، اس کا کیا کریں گے؟ امام فرماتے ہیں، چوتھے امام، الہی کیفا اشکرک،
پالنے والے کیسے میں تیرا شکر ادا کروں؟ اس لیے کہ جیسے ہی میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں فوراً خیال ہوتا ہے کہ یہ توفیق بھی تو نے دی ہے. اگر تو نے یہ توفیق نہ دی ہوتی تو میں تیرے شکریہ کے قابل نہیں تھا. اب آئیے، جیسے ہی سانس اندر گئی تو اب اس اعتبار سے سانس اندر گئی بقول سعدی کے نعمت، آپ نے کہا شکر للہ، باہر نہیں آ رہی ہے، آپ نے کہا شکر للہ، فوراً دل نے کہا کہ یہ توفیق تو خدا نے دی ہے. تو اب اس شکریہ کا شکریہ، جیسے شکریہ ادا کیا پھر اس شکریہ کا شکریہ، پھر اس شکریہ کا شکریہ، مطلب زندگی ختم ہو جائے گی. ایک سانس جو اندر گئی ہے اس کا ہی شکریہ ادا نہیں ہو سکتا، باہر نکلنے کی تو بات ہی چھوڑیے. بولیے، اس صورتحال میں کوئی انسان اللہ کا شکریہ واقعی ادا کر سکتا ہے؟ ایک چیز تو یہ ہو گئی. دوسری چیز، صلوات بر محمد. تو جو انسان ایک سانس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، قرآن کیا کہتا ہے اللہ کی نعمتوں میں؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے. بعض کہتے ہیں کہ ایک انسان کے جسم میں 16,000 نعمتیں پائی جاتی ہیں. دیکھیے، چونکہ ہم کو فری فنڈ میں مل گئی ہے اس لیے ہم کو اس کی قدر نہیں ہے. یہی کورونا پھیلا، سب کو پتہ چل گیا کہ آکسیجن کی قیمت کیا ہے. ہم کو فری میں مل رہی ہے، سانس لے رہے ہیں، اس لیے ہم کو اس کی قیمت. جس کی آنکھ چلی گئی اس سے پوچھئے کہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے. جس کو فالج ہو گیا بیچارہ ہاتھ ایسے ایسے کر رہا ہے، اس سے پوچھئے کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے. تو اب اس طرح کی نعمتیں سب کچھ تو اس اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا نا. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ. دیکھیے، آپ کچھ کر نہیں پائیں گے، یہ موسم ایسا ہے، وہ چلیں گے. آپ کو زیادہ تکلیف ہے، پیچھے چلے جائیے، ورنہ وہ آپ کے کہنے پر رکنے والے نہیں ہیں. صلوات بر محمد. تو کیا ہوا؟ وَإِن تَعُدُّوا. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر اس کی نعمتوں کو گننا چاہو تو نعمتوں کا گن حساب. تو جو انسان ایک سانس کا شکریہ اس اللہ کا ادا نہیں کر سکتا، وہ انگنت نعمتوں کا شکریہ کیسے ادا کرے گا؟ ایک یہ دو چیز ہو گئی. تیسری ایک مثال دیتا ہوں. صلوات بر محمد. ابھی آ رہا ہوں میں، کل شب غدیر ہے، لیکن پہلے اس کو پورا کر لیتے ہیں. اب ایک مثال دیتا ہوں. آدمی کے اندر اپنے گاؤں کی محبت ہوتی ہے، علاقے کی محبت ہوتی ہے، وطن کی محبت ہوتی ہے. ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ یہاں چاہے جتنا آنا جانا نہ رہے، کون اتوار؟ بسنت بھیا. یہاں چاہے جتنا جھگڑا ہو، ابھی پٹیالہ چلے جائیے، بات چیز کہاں کے سیتا پور، کوئی جان پہچان میں ایک طرح کی محبت ہونے لگتی ہے. نہیں، علاقے کا ہے. تو علاقائی محبت، وہ نہ دین دیکھتی ہے، نہ دھرم دیکھتی ہے، نہ مذہب دیکھتی ہے، علاقائی محبت ہو جاتی ہے. وہی کیس میرے ساتھ ہوا. یہاں صلوات در محمد. یہاں لکھنؤ میں جب پڑھتے تھے، آپ لوگوں سے بڑھیا کون جاتا ہے دوران زمینداری کے اختلاف کتنے سخت ہوتے تھے. 100 سال پرانے، ہے نا، 200 بغل والے گاؤں سے آنا جا، شادی بیاہ ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا. ایک سچی بات نہیں، مثال دے رہا ہوں. ایک لڑکا بغل کے گاؤں کا، وہ لکھنؤ میڈیکل کالج میں MBBS کر رہا تھا. ہم مدرسہ نازیہ میں پڑھ رہے تھے. دونوں کو پتا ہے کہ ہمارے خاندان اور ان کے خاندان میں کوئی رابطہ نہیں ہے. بیچ میں ایک یاور مرحوم کا ہوٹل تھا، وہ بھی اپنے ہاسٹل سے آتا تھا چائے پینے، ہم بھی اپنے مدرسے سے آتے تھے چائے پینے. وہ ہم کو دیکھے، ہم اس کو دیکھیں، ہم اپنے خاندان کو ڈریں، وہ اپنے خاندان کو ڈریں. ایک بات بچوں بتا دیں، یہ ان خاندان والوں کے چکر میں مت پڑو. قبر میں ہم کو اپنا حساب دینا ہے، بلکہ ابا کا حساب نہیں دینا ہے.
یہ جو کریں گے اپنا حساب دیں گے, ہم کو مل کے رہنا ہے. صلوات بہرحال صاحب ہم کمزور نکلے. ایک دن وہی اپنی میز سے اٹھ کے آیا, بیٹھ گیا, کہنے لگا یار وسیع حسن چھوڑو خاندان پاندان, ہم لوگ یار دوستی کرتے ہیں. خوب گاڑھی دوستی ہو گئی. MBBS کرنے کے بعد وہ تو چلا گیا لندن وندن کہیں MS کرنے کے لیے. ہم بھی صاحب نازمیہ سے نکل کے ایران چلے گئے. پھر وہ صاحب زبردست ہارٹ سرجن ہو کے بمبئی میں اپنا 3-4 لاکھ روپیہ روز کما رہا ہے. ہم لوٹ کے آ کر کے فیض آباد میں معمولی سے پرائمری کے ٹیچر ہو گئے. تو بمبئی ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہر علاقے کے لوگ آپ کو مل جائیں گے, اور جہاں 10-20 ہوئے فوراً اپنی انجمن بن جاتی ہے نا, دیکھا ہوگا. تو ایک دن جو ہے وہ ہمارے علاقے کے لڑکوں نے فون کیا کہ یار مولانا ہم لوگ بھی ایک اشرا کرتے ہیں, تو اب کی تو ہی آ جاتے ہو. ہم نے کہا بلاؤ ٹکٹ بھیجو, آ جاتے ہیں. وہ صاحب انہوں نے سلیپر کا ٹکٹ بھیج دیا. ہم بیٹھے فیض آباد سے ٹرین پہ پہنچ گئے. اب جب ممبر پہ بیٹھے تب 10 سال ہو گیا, سب دونوں کا فرق ہو گیا. وہ مجھ کو دیکھ رہا ہے, میں اس کو دیکھ رہا ہوں. کوئی ڈاکٹر ہوا یار اس کو کہیں دیکھا ہے, کہیں دیکھا ہے, کہیں دیکھا ہے. بہرحال مجلس ختم ہو گئی تو وہیں مسجد کے اوپر ہی کمرہ ومرہ بنائے ہیں سب, وہیں بیٹھ گئے. اب وہ ڈاکٹر صاحب آئے, میں پہچان نہیں رہا ہوں. وہ تو وہی بچپنے والی تو تڑاک, اور بے وسیع حسن کیا حال ہے. میں سوچ رہا یار کتنا بدتمیز آدمی اس طرح سے بات کر رہا ہے. اور ادھر گھر ور گئے تم, کیا حال ہے. اب میں جتنا وہ تم کرے اتنا ہی میں آپ کروں. آخر میں نے کہا جی جناب میں نے پہچان, میں یار میں فلاں. ارے تم کیا کر رہے ہو. کہا یہاں سرجن ہوں. یہ بتاؤ رکے کہاں ہو. میں نے کہا یہیں ہے. کہنے یار یہاں تو گرمی بہت ہے. ہم نے کہا کیا کریں. کہنے میرے بچے محرم کرنے گاؤں گئے ہیں, فلائٹ میرا خالی ہے, ڈیلی مجلس آؤں گا, اپنی گاڑی سے لاؤں گا, اپنی گاڑی سے لے جاؤں گا, چلو میرے گھر. وہ بیچارہ لے کے گھر چلا گیا. کتنے دن رکھا, 10 دن. وہیں بغل میں ایرانیوں کو ہوٹل تھا, وہاں سے صاحب آرڈر آتا تھا بہترین, چلو کباب یہ وہ اچھے خاصے, خوب بیچارے نے 10-20 ہزار میرے اوپر 10 دن میں خرچ. ایک جاؤ گے کیسے. ہم نے کہا یار یہیں سے ایک ٹرین جاتی ہے. کہ لو سلیپر کا ٹکٹ. ہم نے کہا ہاں گاؤں والے ان سے ہم کیا نقشے بازی کریں کہ AC ٹکٹ. کہ لو چھوڑو واپس کر دو, یہ لو میں تمہارا ٹکٹ فلائٹ کر لے آیا ہوں, 2 گھنٹے میں پہنچ جاؤ گے. اب صاحب وہ لائے انہوں نے ہم کو اسٹیشن پر, ایئرپورٹ پر. یہ بتاؤ وسیع حسن گھر کب جاؤ گے. 8 ربیع الاول کے بعد پہنچ جائیں گے. کہنے لگے یار ابا کا فون آیا تھا, کسی لڑکے کی فیس اس کا میٹر تھا, تو یہ 50,000 لیتے جاتے دے دیتے ابا کو, بیچارے دے. میں ٹھیک ہے, وہ میں نے رکھ لیا. اس نے اپنے باپ کو فون کیا کہ بھیج دیا ہے, مولانا سے لے لیجئے گا. مولانا کہاں دینے والے, نہ آج نہ کل نہ پرسوں, دوسرا محرم آ گیا, مولانا غائب. اب جو گھر بیچارے آئے ڈاکٹر صاحب محرم کرنے, تو ابا بول ہی نہیں رہے. ان سے پوچھ رہے ہیں, ان سے پوچھ رہے ہیں. کہنے لگے تمہارے باپ سنا 3 لاکھ روپیہ روز کماتے ہو, اور تمہارے ابا نے 50,000 کہا, وہ بھی دوسرے کے لیے, وہ نہیں دے پائے تم. ارے میں نے بھیجا تو تھا, کس سے بھیجا. ارے ماں جانتے ہو یار وہ خاندانی ہے, ویسی ہے. یہی بولتے ہیں نا ہم لوگ یہاں جو جھگڑا رہتا ہے. اس خاندان والے کبھی شریف تم کو دکھائی دیے. بہرحال وہ ابا سے انہوں نے, اس نے کہا ٹھیک ہے. ایک دن میں نے دیکھا کہ وہ ڈاکٹر صاحب چلے آ رہے ہیں ہمارے یہاں اسکول میں فیض آباد میں. میں سمجھ گیا کہ اپنا پیسہ لینے آیا. اچھا اگر کسی کا پیسہ آپ کے اوپر باقی ہو کسی کا, تو کیا کریے کہ جو ہے وہ نہ مانگے. اتنی خاطر کر دو اس کی کہ اس شرما کے لوٹ جائے گا, مانگے گا نہیں آپ سے. اب ہم نے صاحب جتنا ہو سکا, بریانی بھی ہے, یہ بھی ہے, وہ بھی ہے, اور یار رکو نہیں, میری شام کو یہاں لکھنؤ سے فلائٹ ہے, سودا ادھر سے چلے جائیں, شاید اب دے دیں, شاید اب دے دیں. گاڑی بیٹھ گیا, اسٹارٹ کر لیا, شاید اب دے دیں, گیئر میں ڈال دی. تو اس نے کہا یہ مولانا کھا گیا لگتا ہے, گاڑی روکی. کہنے یار وسیع حسن وہ پیسہ. ارے ہم نے کہا استغفر اللہ, ارے یار وہ تو دماغ, آؤ دے دیتے ہیں, دے دیتے ہیں. ہم گئے صاحب, ہم نے نکالا. کتنا دیا تھا, 50,000. ہم نے گن کے 45,000 روپے ان کو دے دیا. 45,000. چلیے کوئی بات نہیں, 5,000 کا آم منگا کے لڑکوں کو. میں نے کہا بات فائنل, تمہارا پیسہ ہمارے اوپر بچہ نہیں, ایک کو نیا آم کھلا دیجیے اور امرود کھلا دیجیے اور کیلا کھلا دیجیے. کہا کیوں, میں نے 50 دیا تھا. میں نے کہا ہاں میں کہہ رہا ہوں 50 دیا تھا. کہ تب 5 کہاں گیا.
میں نے کہی جو کل سے بریانی کھلا رہا ہوں تم کو وہ کہاں سے آئے گا؟ کہنے لگا بھیا مت کھلاتے آپ، کس نے کہا آپ کھلائیے؟ تو ہم نے کہا بھائی دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ جب میں بمبئی گیا تھا تو تم نے بڑی خاطر کی، یہ بھی لاؤ وہ بھی لاؤ وہ بھی لاؤ، اب تم میرے یہاں آئے ہو ایک دن کے لیے یار مجھ کو کہنے بھیا تو میرے پیسے سے۔ ہم نے کہا بھائی میرے پاس نہیں ہے تو کیا کروں؟ اللہ کہتا ہے شکریہ ادا کرو گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے۔ کچھ سمجھ میں آیا آپ کے؟ جب پڑھا لکھا آدمی بے ایمانی پر اترتا ہے نا تو قرآن پڑھ کے بے ایمانی کرتا ہے، حدیث سنا کے بے ایمانی کرتا ہے۔ بہت ایسے لوگوں سے بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا یار اگر اب ہم پنچایت کرتے ہیں تو گاؤں والے سب ہمارے ہی طرح کے ہیں، تو پتہ نہیں کون کون سی حدیث قرآن سنا دے اور اس کے بعد اس کو جائز کر لے، لیکن پہنچانا تو حد تک ہے۔ وہ دادا ہمارے صحیح کہتے تھے کہ پوری خاندانیت بے ایمان ہے۔ خیر صاحب وہ ہمارے اسکول کے جتنے ٹیچر تھے، شہر کے امام سب کو اکٹھا کر لیا گیا، اور اس میں سب سے بزرگ تھے مولانا تقی الحیدری صاحب قبلہ، نام سنا ہوگا ان کا مرحوم کا، وہ پرنسپل بھی تھے ہمارے۔ کیا بھائی کل صاحب آپ کے یہاں کے ایک ٹیچر نے میرا 5,000 روپیہ دبا لیا۔ انہوں نے پوچھا ہم سے صحیح ہے؟ میں نے کہا جی۔ انہوں نے 50 دیا تو میں نے کہا جی۔ آپ نے 45 واپس کیا؟ میں نے کہا جی۔ یہ بات صحیح ہے کہ آپ نے 5 ان کا رکھ لیا؟ میں نے کہا جی۔ کہا یہ بھی صحیح ہے کہ آپ ان کا 5 دینے کا ارادہ نہیں رکھتے؟ میں نے کہا جی۔ کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ انہوں نے میرے اوپر بمبئی میں اس سے زیادہ لگایا تھا، میں نے 5 ہی خرچ کیا ان کے اوپر، کیونکہ انہوں نے اپنا لگایا تھا، آپ نے ان کا کیوں لگایا؟ میں نے کہا صاحب میرے پاس نہیں تھا۔ کہا تو نہیں تھا تو ان کا پیسہ کیوں لیا تم نے؟ ہم نے کہا اس لیے کہ قرآن کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکریہ ادا کرو گے ہم نعمتیں بڑھا دیں گے۔ تو وہ تو عالم تھے نا، کہ یہ اللہ اپنے شکریہ کی بات کر رہا ہے۔ تو میں نے کہا صاحب حدیث بھی تو ہے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا اللہ کا بھی شکریہ بولیے ادا نہیں کر سکتا۔ ہم لاکھ حدیث سنائیں، لاکھ قرآن سنائیں، اور ہمارا اسکول ایسا ہے کہ جہاں سب ایک دوسرے سے بڑے پیار محبت سے مثلاً رہتے ہیں، لیکن اس وقت کوئی میرا ساتھ دینے والا ہے؟ کیوں؟ جواب کیا دیا انہوں نے؟ کہ شکریہ اچھی بات ہے، ادا ہونا چاہیے، تمہارے ساتھ کوئی اتنا کرے تم اس کا جو ہے وہ شکریہ ادا کرو۔ کیا کہتے ہیں ہندی میں؟ آبھار پرکٹ کرنا ضروری ہے، لیکن بھیا اپنی جیب سے شکریہ ادا کرو نا، دوسرے کے پیسے سے شکریہ کیوں؟ تو اب پوری پنچایت میں ایک بات سمجھ میں آئی کہ شکریہ کا انکار کسی نے نہیں کیا، لیکن ہم کو جواب کیا دیا گیا؟ شکریہ اچھی بات ہے مگر اپنی جیب سے شکریہ ادا کرو، دوسرے کے مال سے شکریہ۔ سمجھ میں آ گیا؟ اللہ کہتا ہے کہ میرا شکریہ ادا کرو، ہم کہیں گے خدا ہم تیرا شکریہ ادا کرنے کو تیار ہیں، مگر پہلے تو یہ بتا دے ہمارا ہے کیا دنیا میں؟ آنکھ تیری دی ہوئی، زبان تیری دی ہوئی، اولاد تیری دی ہوئی، مال و دولت سب تو تیرا ہے، ہمارا کیا ہے جو ہم تیرا شکریہ ادا کریں؟ پھنس گئی بات۔ کتنی دیر ہوئی مجلس شروع ہوئے؟ پورا 25 منٹ۔ اب بتائیے اس آیت کا مطلب کیسے نکلے گا؟ چھوڑ دیجئے اہل بیت کو، مت لیجئے اہل بیت کو، کر دیجئے مطلب اس کا۔ جتنا آپ الجھتے جائیں گے مطلب نکالتے جائیں گے اتنا پھنستے جائیں گے۔ سمجھ میں آ رہی بیٹا نا؟ اس دن کے لیے پیغمبر نے فرمایا تھا انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 وزنی چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری اطرت۔ اطرت بتائے گی کس آیت کا مطلب کیا ہے، کس آیت کا مفہوم کیا ہے۔ جب معاملہ پھنسا کہ کیا جتنا ہم اس میں ڈوبتے جا رہے ہیں اور الجھتے جا رہے ہیں، صاحب کیا مطلب ہوا اس کا؟ اب یہاں پہ آن کے ہمارے آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اہل بیت نہ ہو تو کون بتائے گا؟ اتفاق سے یہی چیز اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہہ دی، موسیٰ جو شکریہ کا حق ہے وہ ادا کرو۔ تو ہم آپ تو اللہ کے پاس نہیں جا سکتے نا، لیکن موسیٰ سے بات ہوتی تھی نا، خدا سے رپلائی آتا، جیسے ہی اللہ نے کہا موسیٰ
جو شکریہ کا حق ہے وہ ادا کرو. موسیٰ نے پلٹ کے کراس کوشچن کر دیا, پالنے والے ہمارا ہے کیا جو تیرا شکریہ ادا کریں, جو میں نے اتنی دیر میں سمجھایا آپ کو. اب اہل بیت نہ ہو تو کوئی یہ روایت بیان کرنے والا نہیں ہے. پالنے والے ہم تیرا شکریہ ادا کرنے کو تیار ہیں, مگر پہلے تو یہ تو بتا کہ ہمارا ہے کیا. آواز قدرت آئی, موسیٰ میں نے کب کہا کہ بیٹھ کے مسجد میں شکر للہ کی تسبیح پڑھو. کہ پھر کا انسان بس یہی سوچ لے کہ اس دنیا میں ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ہمارا نہیں ہے, اس کا ہے. ہم امانت دار ہیں, مالک نہیں ہے. جس دن ملکیت کا تصور نکل جائے, امانت داری کا تصور پیدا ہو جائے, اسی دن انسان حقیقی شکر گزار بندہ بن جائے گا. صلوات در محمد آواز بلند ایک نعرہ حیدری, آواز بلند ایک نعرہ صلوات. تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ خالی قرآن لے کے ہم بھٹکتے رہیں گے, اس کی صحیح تفسیر بتانے والا کوئی نہیں ہے. پیغمبر ہمیشہ نہیں رہیں گے. قرآن نے کہا ہے انک میت و انہم میتون, آپ کو بھی جانا ہے اور یہ سب چلے جائیں گے. افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم, اگر ہمارا پیغمبر مر جائے یا قتل ہو جائے تو پلٹ جاؤ گے تم لوگ اپنے پرانے اس پر. تو اس کا مطلب پیغمبر بھی ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں نہیں آئے ہیں. ایک نہ ایک دن پیغمبر کو بولیے جانا ہے. تو یا رسول اللہ کوئی تو ہو قرآن سمجھانے والا, کوئی تو ہو قرآن بتانے والا. لہٰذا اب یہی حج آخر سے پلٹ رہے تھے. جو لوگ پیغمبر کے اوپر جبرائیل آ گئے, یا ایھا الرسول بلغ, آپ پہنچا دیجئے وہ پیغام, ما انزل الیک من ربک, جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی, صلوات بر محمد سنیے, نبی نے سن لیا, آگے بڑھ گئے. جو روایات ہیں یہ آیت 3 مرتبہ میں نازل ہوئی ہے. پہلا حصہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, پیغمبر نے سنا, آگے بڑھ گئے. کچھ دور چلے تھے تب تک جبریل پھر آئے. لفظ نہیں ہے لیکن مطلب یہی ہے, یا رسول اللہ ہلکے میں مت لیجیے, اس کو لائٹلی مت لیجیے, آپ یہ کام کر دیجیے. کہاں؟ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهْ, اگر آپ نے یہ نہ کیا تو گویا رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. تو یہ دھمکی ہوئی نا کہ اس کو ہلکے میں. اب روایت کہتی نبی نے کچھ کہا, جبریل پھر بیک ہو گئے. تھوڑی دور اور پہنچے تھے جس نام کا نام ہے غدیر خم, وہاں پہنچے, جبریل تیسری بار آئے. آپ کیوں ٹینشن لیتے ہیں؟ جملہ بھی قرآن کا آ رہا ہے, مطلب یہی ہے کہ جس کا کیس ہے وہ حل کرے گا نا. واللہ یعصمک من الناس, آپ کیوں ٹینشن لیتے ہیں؟ اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. اور جب یہ ضمانت ہو گئی تو جو لوگ رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا گیا, جو لوگ آگے بڑھ گئے تھے ان کو واپس بلایا گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ صاحب کتنے آدمی ہوں گے؟ 50 100 آدمی کے لیے اتنی اونچی کرسی بیٹھے ہیں, لیکن ابھی تھوڑا اور لمبا ہو جائے, 2000 آدمی آ جائے تو وہاں سے اے صاحب نہیں دکھائی دے رہا ہے نا, تو ہم کو تھوڑا اور اونچا کرنا پڑے گا. جہاں 1 لاکھ سے اوپر آدمی ہو وہاں کھڑے ہو کے کچھ بولا جا سکتا ہے؟ تو اب ضرورت تھی کوئی اونچی چیز ہو, تو صاحب ممبر بنائیے. آپ لوگ تو گاؤں کے ہیں نا, قاعدے سے سیٹ نہیں کیجیے گا. کجاوا دیکھا ہے نا, ایک کے اوپر ایک 4 ٹھو رکھیے گا, ہل کے گر جائے گا. صلوات بر محمد. تلے اوپر بسنت بھائی ایک کے اوپر ایک کئے جھوا رکھ لو گے کہ گرے گا نہیں. الٹا کر کے ایک, اس کے بعد 2, اس کے بعد 3, اس کے بعد کیا ہوگا؟ دھڑام سے نیچے, ہے نا. اینٹا رکھو 1 2 3 4 5
50 تک آ گیا اور پھر ایک دم سیدھا تو ہوگا نہیں, ادھر ہوتے ہوتے دم سے نیچے. تو اس کے لیے ضرور اچھا, اور اونچائی ہوتی ہے پبلک کے حساب سے. آپ لوگ تو ریلی ویلی میں جاتے ہوں گے, کیسے منچ بنتا ہے, یہ اتنا اونچا کہ کہاں وہاں تک جائے. تو اونچائی ہوگی 1 لاکھ آدمی کے حساب سے, اس لیے کہ آدمی ہے یا 80,000 یا 1 لاکھ یا 1,20,000 یا 1,24,000, تو نیئر اباؤٹ 1 لاکھ. تو اونچائی ویسی ہونی چاہیے نا. تو اب 4 کجاوا رکھ کے اتنا اونچا نہیں بنایا جا سکتا. اب کافی لبان چوڑان لے کے چلنا پڑے گا تاکہ اوپر تک چلا جائے. سوال, کتنے آدمی تھے حج میں؟ 1.25 لاکھ. ہم کہتے ہیں کہ 1.25 لاکھ میں 50% لوگ گئے ہوں گے اونٹ سے, 20% لوگ گئے ہوں گے اونٹ سے, کچھ پیدل, کچھ گھوڑا, کچھ گدھا. 20% بھی اگر گئے ہوں گے تو کتنے اونٹ ہو گئے اس میدان میں؟ 20,000 ہوئے نا. اگر 1 لاکھ مان لیں تو کتنا کجاوا ہوا؟ 20,000. تو بہت لگا ہوگا, 500 لگا ہوگا بہت اونچا بنانے کے لیے, 1,000 لگا ہوگا, 2,000 بس نا, بقیہ 18,000. تو کس کا کجاوا لیا گیا؟ صلوات. سوال یہاں, میری بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ شاعر لوگ بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں, ان کے دماغ میں عجیب عجیب کیڑا گھومتا ہے. واقعی روایت میں ہے کہ الشعراء تلامید الرحمن, یہ شاعر لوگ اللہ کے چیلے ہیں, دماغ میں ان کے آتا ہے. ہمارے یہاں فیض آباد میں یہ رفعت صاحب جانتے ہیں, ایک وسیم کشتوی ہیں. ایک دن وہ آ گئے, اچھا ان کے اندر یہ اچھائی ہے کہ وہ شعر اور کہتے ہیں تو آ کے سمجھتے ہیں کہ کہیں یہ خلاف تو نہیں ہے, روایت کے اگینسٹ تو نہیں جا رہا ہے. تو ایک دن آئے, کلے صاحب ایک جواب دیجئے. میں نے کیا؟ کلے کہ جو غدیر میں کجاوا بنا تھا. میں نے کہا ہاں. کلے کتنے کجاوے لگے ہوں گے؟ میں نے کہا ہمیں کیا پتا. ایک بات بچوں سن لو, عزت بچانے کے چکر میں مت پڑو. نہیں معلوم ہے سیدھے کو نہیں معلوم, اس میں زیادہ عزت بنے گی. اونگا بونگا جواب دے کر کے عاقبت خراب مت کرو. ہم نے کہا نہیں معلوم. کہا اچھا ٹھیک ہے نہیں معلوم. اتنا بتا دیجئے کس کا کجاوا آیا تھا. ہم نے کہا یار ایسا سوال لے کے آتے ہو, میں نے پڑھا ہی نہیں آج تک کہ کس کا کجاوا یوز ہوا. کہ یا تو آپ بتائیے کس کا کجاوا تھا, یا تو ہمارا شعر مان لیجئے. ہم نے کہا بھیا سناؤ, ماننے لائق ہوگا مان لیں گے. اب سنیے شاعر کا دماغ, یہ کوئی حدیث روایت نہیں ہے. کیا وہ اچھا خاصا اونچا, تو کس کے کجاوے لیے گئے؟ اب وہ کہتے ہیں جن پہ تھا شک نبی کو چلے جائیں نہ کہیں, رکھوا لیے تھے ان کے کجاوے غدیر میں. صلوات در محمد. آواز بلند ایک نعرہ حیدری, آواز بلند ایک نعرہ سلوات. اور اب ممبر پر آئے, خطبہ دیا, اسی خطبے میں یہ حدیث پڑھی, انی تارک فیکم الثقلین. یہ کیوں پڑھی؟ تاکہ رسول اللہ اپنے بعد قیامت تک کا سسٹم بتا کے جائیں. کہ ایسا نہیں ہے کہ آج جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ایک کی بات ہے, نہ, سسٹم یہ ہے کہ انی تارک فیکم الثقلین, میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اس کے بعد پوچھا یہ بتاؤ, الست اولا بکم من انفسکم. دعا کیجئے اس کو سمجھا لے جاؤں. کبھی کبھی ہوتا کیا ہے نا کہ آدمی کے دماغ میں بات ہوتی ہے, ڈیلیور نہیں کر پاتا, لیکن اگر آپ لوگ دعا کر دیے شاید اللہ توفیق دے دے اگر پہنچا. واٹس میننگ آف دس سینٹینس؟ پیغمبر نے پوچھا الست اولا بکم من انفسکم, کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں؟ سب نے کہا بلا, جی یا رسول اللہ. مطلب کیا ہوا؟ اب ایک کیا بھی نام ہے بیٹا آپ کا, صلوات پڑھواتے ہیں آپ تو آپ کو اس کا اجر مل جائے. معجز بھائی یہ بتاؤ, دنیا میں انسان کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ پہلے جھٹکے میں آدمی کو لگتا ہے مال,
اس کے لیے حلال حرام جائز ناجائز سب کرتا ہے کہ 2 بیگھہ دبا لیں کسی کا، جنت میں جائیں جہنم میں جائیں نرک میں جائیں، اس سے اس کو کوئی ڈر نہیں لگتا ہے۔ تو پہلے جھٹکے میں یہ لگتا ہے کہ آدمی کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ مال سے۔ اللہ کی لاٹھی میں آواز تو ہوتی نہیں، وہ کب لگا دے گا پتہ ہی نہیں چلے گا بسنت بھیا۔ اب معلوم ہوا 21 لڑکا تھا، گردہ خراب ہو گیا، اب بتائیے کیا ہوگا؟ معلوم ہوگا صاحب 50 لاکھ روپیہ لگے گا۔ وہ جو 4 بیگھہ بے ایمانی کیا تھا اس کو بیچنا پڑ گیا۔ ارے یار اس کو جنت بیچ کے تم نے 4 بیگھہ بنایا تھا، اس کو بیچ دیا کہ اب اولاد دیکھیں کہ مال ہے نا۔ اب بتائیے انسان کو سب سے زیادہ محبت کس سے موجز ہوئی ہے؟ اولاد سے۔ پہلے جھٹکے میں لگا کہ آدمی کو مال سے محبت ہے نا، پھر بعد میں لگا نہ مال سے زیادہ اولاد سے محبت ہے۔ بسنت بھیا صحیح بتاؤ، دیکھے ہو کہ نہ ہے؟ باپ بیٹے چلے جا رہے ہیں، یہ جو بات پوچھ رہا ہوں وہ بتاؤ۔ باپ بیٹے چلے جا رہے ہیں، سامنے سے ایک ڈھیلا آیا، آگے ابا ہے پیچھے لڑکا ہے، یا پیچھے ابا ہے آگے لڑکا ہے۔ جیسے ہی ڈھیلا آتا دیکھتا ہے آدمی، گھپ سے گردن نیچے کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ جبکہ اس کو پتا ہے پیچھے میرے باپ ہیں، ہے نا؟ یا اگر بیٹا، جبکہ پتا ہے کہ پیچھے میرے بیٹا ہے، لیکن جب اپنے اوپر آتی ہے نا تو سڑ سے گردن نیچے کرتا ہے۔ وہ ڈھیلا چاہے بابو جی کو لگ جائے چاہے بیٹے کو لگ جائے۔ اب بتائیے انسان کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ پہلے لگا کہ مال سے محبت ہے، پھر لگا کہ اولاد سے محبت ہے، اب کیا لگا؟ اس انسان کو کسی سے محبت نہیں ہے جتنا اپنے سے ہے۔ یہ اپنے سے زیادہ کسی کو، اس چیز کو رسول اللہ سمجھ رہے تھے کہ یہ انسان مال دولت آل اولاد سب اپنے سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اسی لیے پیغمبر نے یہ نہیں پوچھا کہ مال سے زیادہ مجھ کو چاہتے ہو کہ نہیں، یہ نہیں پوچھا اولاد سے زیادہ مجھ کو چاہتے ہو کہ نہیں۔ الست اولی بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ مطلب کیا ہوا کہ جب کہیں معاملہ آ جائے مال کا اولاد کا تو مال اولاد ایک طرف نبی ایک طرف، وہ ہلکا ہے۔ اگر کہیں میٹر آ جائے تم یا میں، تو یہ بتاؤ اپنے سے زیادہ مہتو مجھ کو دو گے کہ نہیں دو گے؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ۔ یہی نہ ہوا مطلب؟ الستو، جیسے ہی پبلک نے کہا الا یا بلا یا رسول اللہ، پیغمبر نے اٹھایا، فرمایا بھیا ہم اکیلے نہیں ہیں، الا ومن کنت مولا ہو فہذا علی مولا، میں جس کا مولا اس طرح ہوں اس کے مولا علی ہے۔ مطلب سیدھا کہ مال ایک طرف اولاد ایک طرف تم خود ایک طرف۔ جب علی کا میٹر آ جائے تو نہ مال کچھ ہے، نہ جائیداد کچھ ہے، نہ اولاد کچھ ہے، نہ تم کچھ ہو۔ صلوات در محمد بس یہاں تک آپ آ گئے۔ اب اعلان کر دیا، وہ حدیث سنائی انی تارکن فیکم الثقلین، قیامت تک کا سسٹم بتایا۔ اس کے پہلے آدمی کو اٹھا کے پہچنوا دیا، من کنت مولا ہو۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ پہلے آدمی کو میں بتائے جا رہا ہوں، اب جو جاتا جائے گا بعد والے کو بتاتا جائے گا۔ ویسے خود بھی 12 کا پورا سلسلہ بتا کے گئے لیکن وہ یاد دہانی کراتا رہا۔ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد پیغمبر نے 4 جملے اور فرمائے، 2 دعا کے اور 2 بد دعا کے۔ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اللہم وال من والا، اللہ اس سے محبت کر جو علی کو دوست رکھے، جو علی سے محبت کرے۔ وعاد من آدا، اس کو دشمن رکھ جو علی کو بولیے
دشمن رہے. وانصر من نصرہ, اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے. واخذل من خذلہ, اور اس کو ذلیل کر جو علی کی ذلت کے لیے کوشاں ہو. دنیا کی کسی کی دعا قبول ہو یا نہ ہو, سوال یہاں ہے, بد دعا بھی کسی کی قبول ہو یا نہ ہو, بولیے بیٹا معجز میاں, رسول اللہ کی دعا رد ہو سکتی ہے؟ دلیل؟ اگر کوئی آپ سے پوچھ لے تو کہاں لکھا کہ پیغمبر کی دعا ضرور قبول ہوگی؟ قرآن میں ہے, اس کو سنتے چلیں بچے ہمارے. ارشاد ہوتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, وہ لوگ جنہوں نے گناہ کی وجہ سے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا. جاؤک, میرے پیغمبر اگر وہ آپ کے پاس آ جاتے فاستغفروا اللہ, اور آپ کے پاس آ کے استغفار کرتے, لیکن ان کے اکیلے کے استغفار سے تھوڑا کچھ ہونے والا ہے. واستغفر لهم الرسول, اور ان کے لیے ہما پیغمبر بھی استغفار کر دیتا. اب قرآن کہتا ہے لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا, تب دیکھتے یہ لوگ اللہ کتنا زبردست توبہ قبول کرنے والا ہے اور کتنا زبردست رحم کرنے والا ہے. تو اس آیت سے کیا ہوگا؟ ساری دنیا کی دعا قبول ہوگی کس کے صدقے میں؟ رسول اللہ کے. خود رسول اللہ کی دعا قبول نہیں ہوگی. اور رسول اللہ نے کیا کہا؟ اللہم کیا وانصر من نصرہ, اللہم والی من والا, پالنے والے اس کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے. کسی کی دعا قبول ہو یا نہ ہو, وانصر من نصرہ, اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے. اب اگر چاہتے ہیں ہم آپ اللہ ہم کو دوست رکھے, اللہ ہماری مدد کرے, محب علی بن جاؤ, اللہ تم سے محبت کرنے لگے. صلوات. بد دعا کا فقہ, جیسے دعا اللہ قبول کرے گا ویسے ہی بد دعا بھی. بد دعا کیا ہے؟ آدمن آدھا, جو علی کو دشمن رکھے خدا تو اس کو دشمن رکھ. اس کے بعد وخذل, بس ایک سناتا ہوں اور وقت ہو گیا آپ کا. من خذلہ, اس کو رسوا کر جو علی کے چکر میں رہے. بہت بڑا نام ہے, ان کے صاحبزادے ہیں, نام ہے ان کا عبداللہ بھائی. کیا نام ہے؟ جب چوتھے مرحلے میں امیر المومنین کو ظاہری طور پر حکومت مل گئی, خلافت مل گئی, سب نے بیعت کر لیا. یہ عبداللہ خان جو تھے انہوں نے بیعت نہیں کی, پکڑ کے لے آئے سب. اب دیکھیں کتاب اتاب میں جو ہے ویڈیو تو ہے نہیں کہ آدمی کئی, ہم اگر ہوتے اس وقت مولا کے سپاہیوں میں تو ایسے پکڑ چل بیٹھ اب بیعت کر. اب ان لوگوں نے شرافت سے کہا, کیسے کہا نہیں معلوم, لیکن بیعت نہیں کی, پکڑ لائے. صاحب یہ بیعت نہیں کر رہا ہے. مولا نے کہا کیوں بھائی؟ قسم نہیں کروں گا. مولا نے کہا یار زبردستی نہیں, چھوڑو. ہاں سنو, ضمانت دار لے آؤ مگر کہ کوئی بدماشی نہیں کرو گے. دیکھیے جہاں آدمی شریف ہوتا ہے نا وہاں بڑی غنڈئی دکھائی دیتی ہے. ہم کہاں سے ضمانت دار لائیں, ہمارے پاس کوئی ضمانت دار نہیں ہے. مولا کی شرافت دیکھیے, کہ اچھا میں تمہاری ضمانت لے لوں. مولا سمجھ رہے تھے نا کہ دم ہم تو ہے نہیں, بس ٹیں کر رہا, میں لے لوں ضمانت. کہا لے لیجیے آپ. مولا نے کہا چھوڑ دو. علی کی بیعت بولیے نہیں کی. مولا کی بیعت نہ کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ ساری دنیا نے کر لیا نا, اس کا مطلب بتاؤ بیٹا. ہم آپ کی بیعت نہیں کریں گے بھائی. پردھانی کوٹ پڑتا ہے, آپ نے ان کو نہیں دیا. کیوں نہیں دیا؟ اس کا مطلب آپ ان کو پردھانی کے لائق نہیں سمجھتے, تبھی نے نہیں دیا نا. بیعت کیوں نہیں کیا اب بتا دو. یعنی وہ علی کو خلافت کے لائق, یہی نا مطلب ہوا. یعنی بیعت انکار نہیں, سیدھے معاذ اللہ مولا بے عزت کرنے چکر میں ہے. گزارے صاحب فلانے چاہنے بیعت نہیں کی,
تو ایک طرح سے ذلیل کرنے کی کوشش ہے نا. پیغمبر کی بد دعا کیا تھی؟ اللہ اس کو ذلیل کر جو علی کے چکر میں پڑے. خیر صاحب انہوں نے بیعت نہیں کی. مولا کی شہادت کے بعد امام حسن علیہ السلام کی خلافت آئی, اس نے ان کی بھی بیعت نہیں کی. پھر معاملہ امام حسین علیہ السلام کا آیا, امام حسین کا ساتھ نہیں دیا. بیعت کا میٹر نہیں تھا امام حسین کی, ساتھ نہیں دیا, بلکہ اندر اندر لیٹر بھیج دیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, نو ٹینشن. اللہ نے دی اس آدمی کو عمر. صلوات در محمد. خدا کیسے لیتا ہے بدلہ. اللہ نے اس آدمی کو دی عمر. اسی مدینے میں حجاج کا نام سنا ہے؟ حجاج ابن یوسف ثقفی, بدماش آدمی. پوری تاریخ میں اتنا بدماش آدمی آپ کو نہیں ملے گا. آدمی قتل کرواتا تھا, وہ کھوپڑیا پہ رکھ کر کے کھانا کھاتا تھا بھائی, دسترخوان بچھتا. اتنا بدماش. اس کے قید خانے کا حال بتاؤں, 1,00,000 قیدی اس کے قید خانے میں تھے, جس میں 30,000 مرد اور 30,000 عورتیں, 70,000 مرد, اور کوئی ادھر ادھر کا نہیں ہے, سب شیعہ. اب دشمنی دیکھ رہے ہیں آپ. اور وہ جیل تھوڑے تھی, باؤنڈری تھی بس. تو باؤنڈری میں سورج نکلے دھوپ پڑے گی نا, تو ادھر کی دھوپ ہے تو اس طرف تھوڑا سا, تو وہ بیچارے اگر کوئی دیوار میں آ کر کے سایہ, تو وہیں اوپر سب بیٹھے رہتے تھے سپاہی, ڈھیلا مارتے, دھوپ میں آؤ. اتنا بڑا بدماش آدمی. لیکن جب نبی کی بد دعا قبول ہونی ہے نا, تو اللہ بدماش آدمی سے بھی صحیح لفظ نکلوا دیتا ہے. صلوات دربار. سنیے بس. حجاج ابن یوسف مدینے کا گورنر بن کے آ گیا, اور رات کا ٹائم تھا, پتہ نہیں 10 بجا تھا 11 بجا تھا. چچا کو تب پتہ چلا کہ یہ باپ رے باپ حججوا آیا ہے, ان کی حالت خراب ہو گئی. مولا علی کی بیعت کے لیے اس سب کے باوجود تیار نہیں ہوئے, امام حسن کی بیعت نہیں کی. لیکن جب غنڈہ بدماش آ گیا, صاحب کر کے وہاں پہنچ گئے. آدھی رات کو صاحب پہنچ گئے. سپاہی لوگ تھے, کیا ہے؟ اچھا بڑے باپ کے بیٹے, تھوڑا سپاہی. اتنی رات کو سر آپ؟ کبھی وہ بیعت کرنے آیا ہوں. ارے اتنی رات کو کہاں بھائی, وہ کچھ وجہ. اچھا سر, حجاج لیٹ چکا تھا, چادر تان چکا تھا, یہ پہنچ گئے, اٹھا نہیں. اب اور کیا بے عزتی چاہیے آپ کو. لیکن ابھی آگے سنیے, کہیے کہا صاحب بیعت کے لیے سنا آپ تشریف لائے ہیں, تو میں نے کہا چل کے فوراً بیعت کر لوں. کہنے لگے صاحب اتنی رات کو, ارے صبح ہوتی تو آتے آپ. کہا نہیں, رسول اللہ کی ایک حدیث نے تڑپا دیا. کیا؟ کہ پیغمبر نے فرمایا ہے, من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیہ, جو مر جائے اور اس کی گردن پر کسی امام کی خلیفہ کی بیعت نہ ہو, اس کی موت جاہلیت یعنی کفر کی موت ہے. تو ہم نے کہا پتہ نہیں صبح تک زندہ رہیں کہ نہ رہیں, اور اگر ہم مر گئے تو ہماری موت کفر کی ہوگی. صاحب اسی لیے چلے آئے کہ اسی وقت بیعت کر لیں. اب دیکھیے اللہ کبھی کبھی ایسے بدماشوں سے اپنا کام لیتا ہے. جیسے ہی انہوں نے یہ حدیث سنائی, کہ آج آپ کو حدیث یہ یاد آئی, جب علی کی بیعت ہو رہی تھی تب یہ حدیث کہاں تھی. صلوات. ایک تو یہ جھٹکا لگا, بس تمام. خیر آپ آ گئے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے, اب تو میں لیٹ چکا ہوں. اب کون اٹھے اور کیا. اس نے صاحب چادر کمبل کیا تھی کھسکایا اور پیروائی سے بڑھا دیا, کہ اب تو ہم لیٹ چکے ہیں, لحاف میں ہے, یہ گڑوا چھوئی لو جاؤ. کیا کرتے, مرتا نہ تو کرتا کیا. پیر پہ بیعت کی چلے گئے. کچھ سمجھ میں آیا؟ جب ید اللہ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرو گے تو گنڈوں کا پیر چھونا پڑے گا. صلوات در محمد. بس کل کی شب وہی عظیم شب ہے جس کو میرا نہیں ہے شاید, جس کو عید اللہ الاکبر کہا جاتا ہے. نمبر 1. عید کتنی ہے آپ کے یہاں موجز بھائی؟ 4. کون کون سی؟
عیدین نہ ہی یار مباہلہ والا کونو گنتی تھوڑا ہے. عید الفطر 1 2 جمعہ 3 اور بقیہ تو عید بہت ہے. مین 4 عید بس. اسی لیے میں کہتا ہوں جمعے کو ہلکے میں مت لیجئے. صلوات در محمد. جمعہ عید ہے تو یوں تو الحمدللہ عید مباہلہ بھی ہے اور بھی عیدیں ہیں. عید مبعث ہے. اس طرح گنے تو بہت سی عیدیں ہیں لیکن مین جو گنائی گئی وہ کتنی عید ہے؟ 4 عید ہے نا. عید الفطر، بقرعید، جمعہ اور ان 4 میں سب سے بڑی کس کو کہا گیا؟ ایک تو 10 عیدوں میں 4 کو چھانٹا گیا ہے نا. اور اس 4 میں موسٹ امپارٹنٹ کون ہے؟ عید اللہ الاکبر، جس کو اللہ کی سب سے بڑی عید کہی جاتی ہے. یہاں روایتوں میں ہے باقاعدہ نیا کپ عید کے دن نہ بنے کونوں بات نہ ہے. سمجھ گئے آپ؟ جسے اکثر ہوتا ہے نا رمضان آیا صاحب مار بیچارہ پریشان ہے، درزی بھی دعا کرتا ہے کہ یار 30 کا چاند ہو جائے، ایک دن اور مل جائے. آپ کیا ہے اس کے چکر میں نہ پڑو، رکھے رہو. سمجھے جب سب معاملہ سناٹا ہو جائے جاؤ سلا کے لے آؤ. غدیر کے دن پہنو، روایت کہتی نیا لباس. صلوات در محمد. خود نیا لباس، اپنے بچوں کو نیا لباس. اور سنا جائے انبیاء کتنے ہیں؟ 1 لاکھ. ہائے 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 سن لیجیے آپ. سمجھے کچھ نہیں یار بلا کے چاہیے پلائی دیو کہ اوکر. ہاں اب اتنی جلدی نہیں ہو سکتا. روایت کہتی ہے کہ اگر کوئی عید غدیر کے دن کسی ایک مومن کو کھانا کھلا دے علی کے نام پر، سمجھے آپ، گویا اس نے انبیاء کتنے ہیں؟ لیکن روایت میں عجیب جملہ ہے، گویا اس نے 10 لاکھ نبیوں کو کھانا کھلایا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی کم سے کم 1 لاکھ نبی کو 10 بار کھانا کھلایا. صلوات. یہ مطلب تو نکلے گا. اب یہ مجلس اتفاق سے 1 دن پہلے ہے تو بھیا آپ سب کی بارگاہ میں آپ سب حضرات کو عید غدیر کی 1 دن پہلے ڈھیر ساری مبارکباد ہے نا، شبھ کامنائیں. الحمدللہ الذی، یہ دعا عید کے دن جب ملیے ایک دوسرے سے پرسوں تو یہ دعا پڑھیے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب. حمد ہے اس اللہ کی جس نے ہم کو، آپ کو، ہم لوگوں کو علی علیہ السلام کی ولایت سے متمسک کیا. اور یہ ولایت وہ ہے، سمجھ گیا، کہ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. نماز ہے، زکوٰۃ ہے، ہاں. اس کے بعد 5ویں کیا فرمایا؟ الولایہ. اس کے بعد جملہ وما نودی کما بشیء کما نودی للولایہ. کسی چیز کو اتنا زیادہ جو ہے وہ امپورٹنسی نہیں ہے جتنا امپورٹنٹ کیا ہے؟ ولایت علی ہے. یا علی حبک ایمان و بغضک کفر و نفاق. علی تمہاری محبت ایمان ہے، تمہاری دشمنی کفر ہے، نفاق ہے. من احب علی فقد احبہ اللہ. جو علی سے محبت کرتا ہے فقد احب اللہ، گویا اس نے اللہ سے محبت کی ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ ایک جملہ تو بڑے غضب کا ہے. لو اجتمع الناس علی ولایت علی ابن ابی طالب لما خلقت النار. اللہ فرماتا حدیث قدسی میں کہ اگر پبلک ولایت علی پر سب اکٹھا ہو جاتے میں جہنم پیدا ہی نہ کرتا. صلوات بر محمد و آل محمد. بس 2 جملے مصائب کے اور ختم و دعا. سب چلے گئے. میرا مولا تنہا ہے، میرا مولا اکیلا ہے. فنظر یمینا و شمالا. امام نے دائیں دیکھا،
بائیں دیکھا نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ آئے در خیمہ پر زینب خدا حافظ، اے رقیہ و رباب خدا حافظ۔ بی بی آگے بڑھیں، دونوں باہیں امام کے گلے میں ڈال کے لپٹ گئیں۔ بھیا اکیلی زینب بیواؤں کو دیکھے، یتیم کو دیکھے، بیمار کو دیکھے، میں نہیں جانے دوں گی، اکیلی زینب کتنا بار اٹھائے گی۔ امام سمجھ گئے کہ اب زینب سے عام طریقے سے اجازت مشکل ہے۔ فاشار علیہ السلام الی قلب اختہ، بھائی نے بہن کے دل کی طرف اشارہ کیا، نہ جانے اس اشارے میں کیا خصوصیت تھی، جدا ہوئی۔ اچھا بھیا جاؤ خدا حافظ۔ آئے میدان میں، لڑتے لڑتے ایک وقت وہ آیا کہ جب حضرت سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا، زمین پر آ گئے، بس 2-3 جملے اور ختم و دعا، زمین پر آ گئے۔ فجلس الشمر علی صدرہ، شمر ملعون جس میں اطہر پہ سوار ہوا۔ جانور ابھی بقرعید گزری ہے نا، جانور بھی ذبح کیے جاتا ہے بیٹا، تو اس کا بھی اپنا ایک اصول ہے نا، قانون ہے۔ کیا پانی پلا لو، چھری تیز ہو، گلا سامنے سے کاٹا جائے، لیکن ہائے نبی کا لوازہ، المذبوح بالقفا، سامنے سے نہیں پس گردن، کند خنجر، سوکھا گلا، 12 مرتبہ چھری چلی ہے۔ انشاءاللہ جائیے کربلا، خدا آپ کو پہنچائے، وہاں جائیے گا تو بتایا جائے گا یہی وہ ٹیلا تھا، یہی وہ بلندی تھی جہاں سے بہن اپنے بھائی کی جنگ کا منظر دیکھ رہی تھی کہ اتنے میں بی بی سے برداشت نہیں ہوا، وہیں سے فرماتے ہیں ابن سعد ایقتل ابو عبداللہ وانت تنظر الیہ، اس سعد کے بچے، میرا بھیا ذبح ہو رہا، تو کھڑا دیکھ رہا۔ یہ وہ چیز تھی کہ جس کو لوگوں نے دیکھا، تاریخ نے دیکھا تو لکھ دیا۔ کچھ مصائب وہ ہیں کہ جس کو پبلک نہیں دیکھ پائی، فوج نہیں دیکھ پائی، انسان نہیں دیکھ پایا، تو جب نہیں دیکھ پایا تو لکھ نہیں سکتا۔ تب کا کچھ مصائب وہ ہیں جو حدیثوں سے آئے ہیں، روایتوں سے آئے ہیں۔ اسی میں جملہ ملتا ہے کہ جلس الشمر علی صدرہ وضرب 12 ضربہ، 12 مرتبہ گلے پہ چھری چلائی۔ جب گلا جدا نہیں ہو رہا تھا، آواز آئی علی حسین کی مدد کرو۔ مولا نے کہا یا رسول اللہ قاتل سے تلوار لے کے پھینک دوں؟ فرمایا نہیں، ماں کی روح بیٹے سے لپٹی ہوئی ہے، فاطمہ کو حسین سے الگ کر دو۔ مولا آگے بڑھے، روح فاطمہ کو حسین سے جدا کیا۔ خود قاتل شمر کہتا ہے جس وقت سر و تن میں جدائی کر رہا تھا، میرے کانوں میں کسی بی بی کی آواز آ رہی تھی، ولدی ولدی قتلوک عطشانہ، ہائے میرا لال، ہائے میرا حسین، تجھے پیاسا مارا گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے، مرحوم کے ایصال ثواب کی نیت سے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد
ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم. پروردگار اس سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس ذکر امیر المؤمنین و امام حسین علیہم السلام کا ثواب مرحوم محسن علی خان ابن حسن علی خان مرحوم کی روح تک پہنچا دیں، ان کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.